السلام علیکم۔ فلسطین میں جو مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے اس کے بارے میں چند باتیں عوام و ناس کو بتانا چاہتا ہوں کہ عوام کو یہ چند باتیں پتہ لگیں، ٹھیک ہے نا۔ اور یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ ہم افسوس کر رہا ہوں بھائی بڑا افسوس ہوا اور یوں ہوا، ہر بندہ فلسطین کی محبت میں ویڈیو بنا رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ میں یہ سب کام نہیں کر رہا ہوں، میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ ہم فلسطین کے مسلمانوں کی مدد ہی نہیں کر سکے۔ اصل افسوس تو یہ ہے بھائی، ٹھیک ہے نا۔ اور ہم اس ظلم کرنے والے کا ہاتھ بھی نہیں روک سکے۔ لیکن چند باتیں میں یہاں چاہوں گا کہ کچھ عوام الناس کو بتاؤں جو فلسطین کے متعلق ہے، اور اس بارے میں جو ہے میڈیا پر میں نے دیکھا لوگ نہیں بتا رہے، اس بارے میں لوگ بات نہیں کر رہے۔ دیکھیں، یہاں تک لوگوں نے باتیں شروع کر دی کہ دجال آ گیا ہے، بات نہیں کرنا شروع کر دی امام مہدی کا آنے کا ٹائم ہو گیا۔ اتنی جلدی کاہے کو لگی ہے بھائی؟ تھوڑا صبر کر لو یار، اتنا آپ کو کیا لگی ہوئی؟ دھکا مکی تو نہیں کرو نا یار، تھوڑا سا ویٹ کر لو، صبر کر لو، آ رہے امام مہدی لیکن ابھی ٹائم لے گا، آپ کی زندگی میں نہیں آنے والے، اتنا خوش فہمی کا شکار نہ ہو۔ دجال تو اور بھی ٹائم سے آئے گا، اور فکر نہیں کرے دجال اگر آ گیا تو آپ کی سوچ ہے، پھر اس کا تو باقاعدہ ٹائم جو ہے حضور علیہ السلام نے بتا دیا ہے کہ 40 دن کی زندگی لے کر آئے گا اور پھر نکل لے گا وہ، اور پہلا دن ہی اس کا یہ ہوگا کہ وہ 1 سال کے برابر کا ہوگا، وغیرہ وغیرہ، صحیح مسلم وغیرہ احادیث میں موجود ہے۔ میں صرف یہاں پر ایک بات بتا رہا ہوں کہ فلسطین کے مسلمانوں کے لیے چند باتیں ذہن میں رکھیں۔ دیکھیں، پہلی بات یہ ہے کہ کیا ہم نے اس کی کون سی تصدیق کر رکھی ہے؟ یہ بات پکی ہے کہ غزہ کے جو تمام مسلمان ہیں، غزہ کے تمام جو مسلمان ہیں وہ حماس کے ساتھ ہیں؟ اس کی تصدیق ہمیں نہیں ہے، جیسا بتایا جا رہا ہے ہم ویسا مان رہے ہیں، ایک بات۔ دوسری بات ہے کہ حماس والوں نے یہ جو اٹیک کیا، جو بھی کیا، اس میں پہلے دیکھیں کہ انہوں نے 6000 یا 5000 یا 4000 راکٹ فائر کرے۔ کاغذ کے تو راکٹ نہیں تھے نا بھائی، اوریجنل تھے۔ یہ راکٹ ان کے پاس آئے کیسے، کس نے ان کو دیے، اور اس کے کرنے کا ان کو فائدہ کا پہنچا؟ پھر آپ دیکھیں کہ اسرائیلی سیاست میں تھوڑا سا آپ غور و فکر کریں تو آپ کو پتہ لگے کہ بینجامن یتن یاہو جو وہاں کا وزیر اعظم ہے یہودیوں کا، اسرائیل کا، تو بھائی وہ جو ہے اس کی حکومت کمزور ہو رہی تھی، اس کے جو مد مقابل پارٹی کے لوگ ہیں وہ مضبوط ہو رہے تھے، تو سیاسی معاملہ بھی اس کا خراب ہو رہا تھا۔ اب اس جنگ کے اندر ایک مذہبی رخ بھی ہوا، معاملہ ہوا، قوم ان کی یونائٹ ہوئی، تو اس کا دور حکومت تھوڑا لمبا کھنچ جائے گا، تھوڑے مشکلات سے وہ نکل جائے گا، تو اس کے پیچھے ایک اس کا اپنا مفاد بھی ہے سیاسی طور پہ۔ اس کو بھی سمجھنا پڑے گا کہ اسرائیل کو اس سے کیا فائدہ پہنچا کہ اس پر حماس نے اٹیک کیا۔ پھر حماس والوں نے جو اٹیک کیا، تو یار انہوں نے کیوں اٹیک کیا؟ یہ تو چھیڑی چھڑائی والی جنگ ہو گئی نا، ہم نے کبھی غور نہیں کیا۔ جو ایک آخری پوائنٹ ہے، دیکھیں آج کل اسلام میں یہ بڑا چل پڑا ہے کہ لوگ گوریلا وار لڑ رہے ہیں، فریڈم فائٹ جس کو انگلش میں ہم کہتے ہیں۔ سر فریڈم فائٹ، گوریلا وار، اس سے کیا ہو رہا ہے؟ آپ ان کے 2 مار دیتے ہو غیر مسلم کے، کافر کے، بدلے میں وہ آپ کے 10-12 مار دیتے ہیں، تو کیا فائدہ ہوا سر آپ کا؟ پھر آپ نے 2 انچ کی اور 4 انچ کی زمین بھی قبضہ نہیں کیا آپ نے۔ کشمیر میں 70 سال سے جہاد چل رہا ہے، تقریباً اتنی ٹائم سے جو ہے وہ اسرائیل میں بھی جہاد چل رہا ہے، فلسطین والے کر رہے ہیں۔ تو بھائی مجھے بتائیں اس سارے جہاد سے آج تک کوئی فائدہ ہوا؟ اس کا کچھ بھی نہیں ہوا۔ تنظیمیں بہت ہیں بھائی، جہادی تنظیمیں بنی ہوئی کام کر رہے ہیں بھی، حماس والے بھی کر رہے ہیں، الفتح والے بھی کر رہے ہیں، اور حزب اللہ والے بھی کر رہے ہیں۔ پوچھیں ان سے آپ نے کتنے علاقوں پہ آج تک قبضہ کیا؟ آپ کے جہاد سے اب تک ہوا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوا سر آپ کا۔ بیت المقدس تو آپ نے چھڑا سکے اور نہ یہ چھڑا سکتے تھے، جب یہ حملہ ہوا اس کو بھی میں نے کہا بھائی بیت المقدس نہیں چھوڑے گا اور نہ یہ اسرائیلی حدود میں داخل ہوگی، حماس والے اسرائیلی حدود میں داخل ہو کے کوئی اسرائیل پر قبضہ نہیں کریں گے، یہ چھڑی چھڑائی والی جنگ ہے۔ اور اس کا کیا نتیجہ نکلا؟ بتایا جاتا ہے کہ 600-700 لوگ اسرائیل کے یہودی مرے تھے اس اٹیک سے، جو یہ لوگوں نے شروع میں جو راکٹ فائر کیے تھے حماس والوں نے۔ جواب میں ابھی یہاں بیٹھا ہوں، میرے پاس 3000 کی رپورٹ ہے جو میں اس وقت ویڈیو بنا رہا ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ اب تک کیجولٹیز بڑھ چکی ہوں مسلمانوں کی، جو غزہ کے مسلمان ہیں فلسطین کے، تو بھائی ان کی تعداد میرے پاس ابھی 3000 ہے کہ وہ شہید ہو گئے، ہو سکتا ہے آگے اور بڑھ جائے۔ تو یہ کیا ہوا ہے بھائی؟ اور ایسے یہ جہاد تو نہیں ہے، یہ تو گوریلا وار ہے سر، انگریزوں کا طور طریقہ ہے، یہ جو انہوں نے ایک طریقہ بنا دیا گوریلا وار، فریڈم فائٹ، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ فائدہ یہ ہے کہ ہم ذرا سیرت پڑھیں حضور علیہ السلام کی۔ ہم جو جہاد بات کرتے ہیں تو ہم جہاد وہی کریں گے نا، ہم نماز بات کرتے ہیں تو ہم نماز صلات وہی پڑھیں گے جو حضور علیہ السلام نے پڑھنے کا ہمیں طریقہ بتایا۔ ہم حج ویسے ہی کریں گے، اپنے دماغ سے تھوڑی کریں گے۔ جو حضور علیہ السلام نے احکامات، جو طریقہ بیان کیا حج کا آپ علیہ السلام نے جو طریقہ بیان کیا، ہم اسی طرح حج ادا کریں گے تو ہمارا حج ہوگا۔ تو جہاد آپ علیہ السلام کی سیرت مبارکہ کی کوئی بھی کتاب اٹھائیں، اس کو پڑھیں، خلافت راشدہ کے اندر جو فتوحات ہوئی مسلمانوں کی اس کو آپ مطالعہ کریں، اس کو آپ پڑھیں اچھی سے۔ آپ ہسٹری کے اندر بنو امیہ کے دور میں فتوحات ہوئی، مختلف مسلمان سلاطین نے دنیا جہاں میں فتوحات کی، جیسے کہ ہندوستان میں مختلف سلاطین خاندان، غلامہ خاندان، محمود غزنوی، شہاب الدین غوری، علاء الدین خلجی، یہ سارے کے سارے لوگ یہاں پر آئے، مختلف سلاطین آئے۔ سر ان کے دور میں کیا ہو رہا تھا؟ یہ چھیڑی چھڑائی کر کے کسی راجا سے، کسی غیر مسلم سے لڑ کے ہٹ جایا کرتے تھے، یا اس کو جنگ میں ہرا کے بھاگ جایا کرتے تھے، یا واپس چلے جایا کرتے تھے۔
بھائی جنگ جیت کر وہ اس علاقے پہ قبضہ کرتے تھے. اصل جہاد یہ ہے, اصل حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت اور صحابہ کرام کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے لڑنا ہے, لڑنے کے بعد جنگ جیتنے کے بعد اس علاقے کے اوپر آپ نے قبضہ کر لینا ہے. اس طرح کا تو سر نہ کشمیر میں ہو رہا ہے جہاد, نہ اس فلسطین میں ہو رہا ہے. تو یہ ہو کیا رہا ہے پھر؟ یا آپ, میں کچھ بھی نہیں بولوں گا اپنی طرف سے کہ یہ ایسا ہو رہا ہے, اچھا ہو رہا ہے, برا ہو رہا ہے. آپ اب خود ہی یہ چیزیں میں نے آپ کو نکات دے دی ہے کہ حماس کو فائدہ اس سے کیا ہوا. اسرائیل کی سیاسی جو لوگ تھے, یتن یاہو جو ہے اپنا بینجامن یتن یاہو جو وہاں کا جو وزیر اعظم ہے اسرائیل کا یہودی, اس کو کیا اس سے فائدہ پہنچا؟ اور اس جنگ سے کتنے زیادہ مسلمان شہید ہو گئے, اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ اور مجھے بتائیں یہ کون سا جہاد ہو رہا ہے؟ میں نے چند پوائنٹس آپ کے ذہن میں رکھ لیے. اگر آپ کو کچھ بہتر سجھاؤ آتا ہے, کوئی بہتر بات سمجھ میں آتی ہے تو کمنٹس میں بتائیں میرے کو, تاکہ میں بھی آپ سے کچھ سیکھ سکوں بھائی. لیکن میں نے جو نتیجہ نکالا اور شریعت کے معاملات کو ساتھ میں رکھا اور دنیاوی معاملے کو بھی ساتھ میں رکھا, تو میں نے کہا یا تو یہ سسٹم فیلئر ہے بھائی, یہ سب کیا ہو رہا ہے. تو آپ دیکھ لیں, آپ اگر آپ کو کچھ سمجھ میں آ رہا ہے تو میری اصلاح کریں, یا ورنہ میرا جو موقف ہے اس کو سمجھیں اور آگے پھیلائیں, میری ویڈیو کو شیئر کریں.